پھپھو گرمی بہت ہے، میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ شفا کی بات پر ماریہ بیگم کو آگ لگ گئی۔ تیری فقیر ماں نے کون سا جہیز میں اے سی دیا ہے جس میں سونے کو مچل رہی ہے؟ میرے بیٹے نے ابھی تک تجھے ہاتھ نہیں لگایا، اسی کی گرمی ہے نا؟ ماریہ بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ ماں کا کینسر سے انتقال ہوا تو پھپھو نے اسے اپنے نخریلے بیٹے زاویار سے بیاہ دیا، جو سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اور فون پر نکاح کے بعد واپس نہ آیا تھا۔ شفا کی زندگی انتہائی بدتر تھی۔ رات وہ پانی پینے اٹھی اور اپنے اوپر جھکے زاویار کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے۔ یار سنو، تمہارا دولہا کہاں ہے؟ سائرہ نے شفا کے کان میں پوچھا، جو ایک سادہ سے سوٹ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ یہاں نہیں ہیں، وہ دبئی میں رہتے ہیں۔ شفا نے نظریں جھکا کر کہا، تو نکاح کیسے ہوگا؟ وہ حیران ہوئی۔ کال پر، شفا نے مختصر کہا۔ کیا؟ سارہ نے چونک کر کہا۔ شفا نے اسے کوہنی مار کر خاموش کروایا تھا۔ یار یہ تو بہت غلط ہے، تم نے اسے دیکھا تک نہیں؟ سائرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، تصویر میں دیکھا ہے، 4 سال پہلے دیکھا تھا، شفا نے دھیمی آواز میں کہا۔ سائرہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ شفا کی اکلوتی اور اچھی دوست تھی جو بہت فکر کرتی تھی۔ آج وہ شفا کی زندگی کا حشر دیکھ کر بہت دکھی ہوئی تھی۔ اس وقت کتنا کہتی تھی باری کو ہاں کر دو۔ وہ افسوس سے بولی۔ شفا نے آنکھیں دکھائیں۔ میں بس تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں۔ وہ بے حد اداس ہوئی تھی، ویسے ہی بہت دکھی تھی۔ سائرہ کی نم آنکھیں دیکھ کر دل ہی دل میں جیسے ٹوٹ سی گئی۔ شفا کی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی، اس لیے اس کی پھپھو نے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر گھر میں جگہ دی۔ اب اس کا نکاح بیٹے سے کروا رہی تھی جو یہاں نہیں رہتا تھا، جسے دنیا کی کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، مگر ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شفا سے نکاح کر لیا۔ اب تک اسے ایک کال تک نہیں کی تھی۔ اب بس اٹھ بھی جاؤ، کب تک گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی رہو گی؟ میرا بیٹا اگر یہاں ہوتا بھی تب بھی تمہیں نہ دیکھتا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ جاؤ جلدی سے کچن سنبھالو۔ پھپھو نے اسے چپ چاپ دیکھ کر کہا۔ اس کی بیٹی سونیا زیر لب مسکرائی تھی، جسے دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کر بہت مزہ آتا تھا۔ جی کپڑے بدل کر آتی ہوں، وہ آنکھوں کی نمی چھپا کر بولی تھی۔ ہاں اٹھو جاؤ، فرزانہ نے جانے کیا حشر کیا ہوگا کچن کا۔ وہ حکم دیتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ تمہیں لگا تھا کہ نکاح ہوتے ہی بھائی تمہیں کال کر کے منہ دکھائی دیں گے؟ سونیا نے طنز کیا تھا اور طنزیہ ہنسی ہنستی چلی گئی۔ شفا اپنے کمرے میں آ گئی، سب سے پہلے کپڑے بدلے، مگر اس کی آنکھوں سے مستقل آنسوؤں کی لڑی برس رہی تھی۔ وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ اس نے اپنی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا اور کچن میں آ کر چپ چاپ کام کرنے لگی۔ اپنی خواہشات کو دفن کر کے ویسے کون سا اس نے جی لینا تھا، وہ تو اندر ہی اندر مر ہی گئی تھی۔ میرے لیے کافی بنا دو شفا، نجم نے یونیورسٹی سے آتے ہی کہا۔ وہ اس کی فرمائشوں سے بہت بیزار تھی۔ شفا کو لگتا تھا یہاں ہر شخص اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ آتے جاتے سب کام کا کہتے تھے، خاص کر نجم تو اس پر حق سے فرمائش کرتا تھا، جیسے وہ اس کی زرخرید غلام تھی۔ شفا نے بڑی خاموشی سے اس کے لیے کافی بنائی۔ دوسری بناؤ، سونیا نے کافی میں پانی ڈال کر ضائع کر دی اور بڑی ہٹ دھرمی سے کہا۔ شفا نے حیرت سے دیکھا۔ بہت مزہ آتا ہے نا جب لوگ تمہاری گوری چمڑی کی تعریف کرتے ہیں۔ سونیا نے کافی کے کپ کو زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ ہڑبڑا کر سہم گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے، جب بھی باری آئے تو اس کے سامنے مت آیا کرو، مگر تم کسی نہ کسی بہانے اس کے سامنے آ جاتی ہو۔ وہ اس کے بالوں کو کھینچ کر بے دردی سے بولی۔ سونیا پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے پھپھو نے بھیجا تھا کہ مہمانوں سے کچھ پوچھ لوں، وہ درد سے بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے چھوڑ اس منحوس کو، میں نے بھیجا تھا۔ پھپھو نے تیزی سے آ کر سونیا کا ہاتھ چھڑایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا باری کے سامنے آنا مجھے پسند نہیں، پھر کیوں اسے بھیج دیتی ہیں؟ وہ غصے سے گھر تھی۔ باری اس کی دوست کا بھائی تھا جسے سونیا پسند کرتی تھی، مگر باری نے کبھی اسے پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی سونیا کو پتہ تھا کہ وہ سائرہ کا بھائی تھا۔ ہاں مگر جب سے شفا کو دیکھا تھا وہ اس کے گھر چلا آتا تھا۔ سونیا اور وہ کسی کی پارٹی میں ملے تھے۔ مجھے صرف باری کو خوش کرنے کے لیے اس چڑیل کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے لگتا ہے۔ وہ حسد سے پاگل ہو رہی تھی۔ فرزانہ شفا کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی، جو ایک کباڑ خانہ تھا۔ تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، شفا نے اسے یکدم خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ وہ کسی کے سامنے ٹوٹ کر رونے سے ڈرتی تھی۔ باپ بچپن میں ہی چھوڑ کر جہان فانی میں رخصت کر گیا اور ماں کے جاتے ہی وہ بے بسی کا شکار تھی۔ ہمدردی لے کر کسی کی نظروں میں مزید نہیں گرنا چاہتی تھی، اس لیے ہمیشہ اکیلے میں آنسو بہاتی تھی۔ حد ہوتی ہے یار، تم نے اپنی کزن سے شادی کر لی ہے مگر اس سے بات نہیں کی۔ تم ایک مرد ہو، اپنی زندگی جب چاہے جہاں سے چاہے شروع کر سکتے ہو۔
مگر تم نے اس معصوم کا نہیں سوچا جو تمہارے بغیر رہ رہی ہے؟ سوچو وہ کیسے رہتی ہوگی، لوگوں کی کتنی باتیں سہتی ہوگی۔ جمال نے زاویار کی بات سنتے ہی کہا، جو اپنے باقی گھر والوں کی تو فکر میں تھا، مگر اسے تسلی تھی کہ اس کی بیوی کو سب نے رانی بنا کر رکھا ہوگا۔ یار وہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں رہتی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ اگر مجھے یاد کرتی ہے تو وہ بھی تو مجھے کال کر سکتی ہے نا۔ زاویار نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، اب یہ تو خود تمہاری بیوی ہی بتا سکتی ہے۔ جمال نے بھی تعجب سے کندھے اچکائے تھے، مگر زاویار کے دل میں عجیب سی بے چینی نے انگڑائی لی تھی۔ سارا دن اسی کے بارے میں سوچنے کے بعد اس نے شفا کے نمبر پر کال کی جو بند تھا۔ اسے لگا کہ کچھ وجہ ہوگی، اس لیے وہ 2-4 گھنٹے بعد اس نے پھر سے کال کی کوشش کی، مگر مطلوبہ نمبر بند تھا۔ اس نے ماں کے نمبر پر کال کی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ زاویار نے کال اٹھاتے ہی پوچھا۔ ہاں ماں کی جان، تم کیسے ہو؟ کھانا کھایا کہ نہیں؟ اتنے دنوں بعد کال کی۔ ماریہ بیگم نے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ جی بس تھوڑا مصروف تھا۔ زاویار نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کیں۔ امی شفا کہاں ہے؟ اس کا نمبر بھی بند ہے۔ وہ کافی وقت بات کرنے کے بعد بولا تھا، پتہ نہیں بیٹا، سو رہی ہوگی۔ میں نے کچھ دیر پہلے بلایا بھی تھا کہ آ کر کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، مگر جانے کہاں گم ہے، نمبر تو خود بند کیا ہوگا۔ ماریہ بیگم نے بے جھجک جھوٹ بولا۔ اچھا، ہو سکے تو میری بات کروائیں۔ وہ جواباً تشویش سے کہنے لگا، میں دیکھتی ہوں کہاں ہے۔ فرزانہ، ارے او فرزانہ، کہاں رہ گئی؟ ماریہ بیگم نے وہیں سے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، آپ نے بلایا؟ وہ دوڑ کر پہنچی۔ سنو، یہ میری بہو کو بلاؤ، کہاں ہے؟ زاویار کا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ ماریہ بیگم نے اشارے میں سے منع کر دیا۔ جی بی بی، وہ تو سو رہی ہیں۔ فرزانہ نے اس کے اشارے کو سمجھ کر جھوٹ بولا۔ اب وہ بھی مجبور تھی، روزی روٹی کا سوال تھا۔ بیٹا وہ تو سو رہی ہے، کہو تو اٹھا دوں، ماریہ بیگم نے میٹھے لہجے میں کہا۔ زاویار خاموش ہو گیا۔ نہیں بس میں کل بات کر لوں گا اس سے، وہ فون بند کرنے سے پہلے بولا۔ ماریہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، یہ جان کر کہ ان کا بیٹا بیوی میں دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے پہلے سے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیا کرے کہ سانپ بھی نہ رہے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھپھو گرمی بہت ہے، میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ گرمی حد سے زیادہ تھی اور اس کا کمرہ بھی کونے میں کسی بیسمنٹ جیسا تھا۔ شفا کام کرنے کے بعد کمرے میں گئی تو پنکھا بھی بند ہو گیا تھا۔ شفا کی بات پر ماریہ بیگم کو آگ لگ گئی تھی۔ تیری فقیر ماں نے کون سا جہیز میں اے سی دیا ہے جس میں سونے کو مچل رہی ہے؟ میرے بیٹے نے ابھی تک تجھے ہاتھ نہیں لگایا، اسی کی گرمی ہے نا؟ ماریہ بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ ماں کا کینسر سے انتقال ہوا تو پھپھو نے اسے اپنے نخریلے بیٹے زاویار سے بیاہ دیا، جو سعودی عرب میں جاب کرتا تھا، اور فون پر نکاح کے بعد کبھی اس نے بیوی کی خبر تک نہیں لی تھی۔ شفا دل برداشتہ ہو کر باہر چلی گئی۔ سب سو گئے تھے، وہ کچھ دیر ہوا کھانے کے لیے لان میں آ کر بیٹھ گئی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے واپس کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر اس کے سامنے رکھے پرانے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے جانے کیوں آج کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا یا اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شفا خوفزدہ ہو کر سو گئی۔ جانے کیوں آج وہ انجانے انتظار میں تھی۔ گرمی سے نڈھال وہ بے چین تھی، مگر تھکن کی وجہ سے آخر کار نیند آ گئی تھی۔ زاویار بنا کسی کو بتائے پاکستان آ پہنچا، اور جب گھر پہنچا تو ہر کوئی اپنے کمروں میں آرام کر رہا تھا۔ سرور نے کہا بھی کہ سب کو اطلاع دے کر اٹھائے، مگر اس نے منع کر دیا۔ اندر آنے کے بعد اسے سوائے شفا کے کوئی نہیں ملا۔ ایک وہی تھی جو کسی بے چین روح کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ زاویار اسے دیکھ کر تڑپ گیا، مگر وہ زاویار کے کمرے کے بجائے نیچے والے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ زاویار کمرے میں آ کر تازہ دم ہوا، اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ شفا کی طرف آ گیا، جو اپنے کمرے میں کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر سو گئی تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دھیرے سے اس نے شفا کے چہرے پہ آنے والی 2 لٹوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹایا اور اس کے چہرے کو چومنے کی کوشش کی، تو اتفاق سے آدھی رات میں وہ پانی پینے اٹھی اور اپنے اوپر جھکے زاویار کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے۔ کون؟ خوفزدہ ہو کر بولی تھی۔ یہ میں ہوں زاویار، اس نے شفا کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھ جاؤ، زاویار نے ہاتھ ہٹا کر اسے کہا۔ آپ کب آئے؟ اس کی آواز میں غنودگی تھی۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اس نے شفا کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہاں گرمی ہے، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ بھی اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی اور ایک دم اٹھنے لگی۔
پہلے میرے سوال کا جواب دو، زاویار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے پسینے کو صاف کرتے ہوئے بہانہ سوچنے لگی۔ کیا ہوا، میں نے کوئی انوکھا سوال پوچھ لیا؟ زاویار نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ مجھے نا امی کی یاد آ رہی تھی، تو اس لیے تنہائی حاصل کرنے یہیں آ گئی، پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ شفا نے سہم کر بمشکل بات مکمل کی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اٹھو، میرے ساتھ آؤ، زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ آ گئی۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارے سر پر کیا ہوا ہے؟ زاویار اسے کمرے میں لے آیا جہاں اب تک اے سی کی وجہ سے اچھی خاصی کولنگ ہو چکی تھی۔ زاویار نے اسے بیڈ پر بٹھا کر کہا۔ سر پر؟ وہ چوٹ لگ گئی تھی، وہ کچھ سوچ کر بات کو ٹالنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آتے ہی شکایتوں کی بھرمار کر دے اور وہ اسے غلط سمجھنے لگے۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی، اور موبائل کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کی پیشانی پر مرہم لگا کر بولا۔ میں خود لگا لوں گی، شفا نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں لگا رہا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے تعصب لہجے میں بات کر رہا تھا، جس کی وجہ سے شفا گھبرا گئی تھی کہ اس کے دل میں جانے کیا ہے۔ چپ چاپ یہیں سو جاؤ، وہ بینڈیج باکس واپس میز پہ رکھتے ہوئے بولا۔ شفا چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں لے آؤں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، زاویار نے بیڈ پر لیٹ کر اس کی طرف کروٹ لی اور حاکمانہ لہجے میں بولا۔ شفا اسے بیٹھ کے دیکھنے لگی۔ شفا اسے پیچھ کیے بیٹھی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زاویار کی طرف رخ موڑے۔ تمہیں سونا نہیں ہے؟ وہ اسے تکتے ہوئے بولا۔ جی بس سونے لگی ہوں۔ اسے ماریہ بیگم سے حد سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ زاویار اس بات سے انجان تھا کہ شفا کا انجام برا ہونے والا تھا۔ بیٹا، میں تو اسے بہت کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھے، سہاگن ہو، کیا حال بنا رکھا ہے، کوئی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ ہم اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، ماریہ بیگم نے صبح ناشتے کی میز پر کہا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ ایک نیک خاتون ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، زاویار نے ناشتہ کرتے دیکھ کر کہا۔ اچھا، کیا کم از کم کسی کی بات کی؟ میں یا تمہاری بہن قصوروار نہیں رہے گی، ماریہ بیگم بے چارگی سے بولی، جبکہ سونیا لاپرواہی سے ناشتے میں مگن تھی۔ زاویار ناشتہ کرتے ہوئے اٹھا تو شفا بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ماریہ بیگم کا کلیجہ جلنے لگا تھا، ان کی آنکھوں سے آگ چھلک رہی تھی۔ واپس آتے ہی شام میں چلتے ہیں شاپنگ کرنے، تیار رہنا، زاویار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شفا نے سر ہلا دیا۔ زاویار اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہ گیا، مگر بظاہر چپ چاپ چلا گیا۔ بے شرم، بہت جلدی مستی چڑھ گئی ہے تجھے، میرا بیٹا رات آیا ہے، کل چلا جائے گا۔ ماریہ بیگم نے اندر آتے ہی اس کے بازو کو مروڑ کر بالوں سے پکڑا۔ وہ چیخنے لگی۔ تجھے کیا لگتا ہے میرے بیٹے کو ورغلا کر ہم سے چھین لے گی؟ ماریہ بیگم کی بے رحمی پر فرزانہ دنگ رہ گئی۔ سن رہی فرزانہ، اسے اپنے کوارٹر میں لے جا، اور جب تک میں نہ کہوں اسے نکلنے مت دینا۔ شفا کو فرزانہ کی طرف دھکیل کر وہ غصے سے بولی۔ دیکھتی ہوں کیسے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کرتی ہے۔ فرزانہ اسے جلدی سے اپنے ساتھ لے گئی۔ شفا کی حالت بری ہو گئی تھی، وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ فرزانہ، میری مدد کرو، مجھے کہیں سے زہر لا دو تاکہ میں یہ روز روز کے مرنے سے ایک ہی بار میں مر جاؤں، وہ بلکتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں بی بی جی، ایسا مت کہیں، خود پر رحم کھائیں۔ فرزانہ نے اسے پانی پلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ درد کی شدت سے کانپ رہی تھی اور پانی بھی نہیں پی سکی۔ بی بی جی، آپ پیچھے لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ پینے کو لے کر آتی ہوں۔ فرزانہ جلدی سے اٹھ کر باہر گئی تھی۔ شفا مسلسل رو رہی تھی، کوئی نہیں تھا کہ اسے مناتا۔ وہ ہچکیاں لیتی رہی، مگر کسی نے آ کر اسے تسلی نہیں دی تھی۔ زاویار بیٹا دیکھو، یہ شفا جانے کہاں چلی گئی ہے، اب تک نہیں آئی، اسے فون کر کے تھک گئے ہیں، اب تک نہیں لوٹی۔ زاویار کے آتے ہی ماریہ بیگم نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ زاویار حیران رہ گیا۔ کیا مطلب، کہاں گئی ہے؟ وہ تعجب سے بولا تھا۔ بیٹا بتا کر نہیں گئی، اور نہ ہی کسی نے اسے کہیں باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو کھانے کا وقت ہوا تو اسے بلانے گئے تو گھر پر نہیں ملی تھی۔ زاویار ان کی بات پر دنگ رہ گیا۔ کیا گھر میں کچھ ہوا تھا؟ کسی نے اسے کچھ کہا تھا؟ زاویار نے تشویش سے پوچھا۔ میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ شام کے لیے تیار رہے، اچھی طرح بن ٹھن کر رہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو، وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگی۔ زاویار نے جا کر کمرے کو دیکھا اور پھر اس کے پرانے کمرے کی جانچ کی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی کوئی دوست ہے؟ ہاں، ایک دو ہیں تو، مگر ان کے نمبر نہیں ہیں میرے پاس، ماریہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ سونیا آرام سے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ زاویار باہر نکل گیا۔ اسے شفا کے پرانے کمرے سے سائرہ کا فون نمبر ملا، جس پر کال کر کے پتہ پوچھا۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتی، اس لیے مجھے آپ کو پتہ بتاتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے، سائرہ نے یکدم کہا۔ آپ شفا کو تو جانتی ہیں نا، میں اس کا شوہر ہوں، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔
وہی شوہر جس نے شفا کی کبھی خبر تک نہیں لی۔ سائرہ طنز کیے بنا رہ نہ سکی۔ دیکھیں، یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، آپ تنقید نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ زاویار نے اپنے لہجے کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ تو اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کی نوبت یقیناً اسی لیے آئی کہ معاملہ آپ دونوں تک نہیں رہا، وہ تیکھے لہجے میں کہنے لگی۔ زاویار نے غصے سے فون کاٹ دیا اور کچھ دیر میں سائرہ کے گھر پہنچا تھا۔ ارے کون ہے؟ اس وقت صبر بھی نہیں ہوتا، سائرہ کی ماں نے دروازے پر آ کر کہا تھا۔ جی فرمائیں، نسیم صاحبہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی میں زاویار احمد، کیا یہ سائرہ اختر کا گھر ہے؟ وہ یکدم بولا۔ ہاں تو بیٹا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں شفا۔ کیا وہ یہاں آئی ہے؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر یکدم بولا۔ شفا جس کی کچھ ماہ پہلے شادی ہوئی تھی؟ وہ سوالیہ بولی۔ جی، زاویار نے یکدم سر ہلایا۔ بیٹا شفا کی جب سے شادی ہوئی ہے وہ تو کبھی سائرہ سے ملی ہی نہیں، نہ ہی اس نے کبھی فون پر بات کی ہے، سائرہ کی ماں نے تشویش سے کہا۔ تم کون ہو اس کے؟ وہ اسے بغور دیکھ کر بولی۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، بس الٹے قدموں لوٹ گیا۔ کیا بتاتا کہ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ ساری رات اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہیں ملی۔ ظاہر ہے کہیں گئی ہوتی تو ملتی نہ، وہ تو فرزانہ کے کمرے میں تھی، اسے تو نظر بند کیا گیا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد وہ گھر خالی ہاتھ لوٹ آیا، مگر ماں نے مڑ کر نہیں پوچھا کہ کہاں گئے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، جانے کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ فجر کے وقت شفا نے نماز ادا کی اور زاویار کے کمرے میں آ گئی، اسے سویا دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ صبح میں تو سب کچھ پھپھو کے سامنے ہوگا، ابھی نیند سے اٹھیں گے تو جانے کیا ریئیکٹ کریں گے۔ شفا ڈرتے ہوئے اپنے گمان سے گھبرائی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری کسی بات کا یقین کریں گے، شفا نے بے بسی سے سوچا۔ ایک کوشش تو کرنی چاہیے، اگر نہیں مانے تو گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ کمرے سے نکلتے وقت ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی، اپنے سوال جواب میں الجھی ہوئی تھی جب اچانک زاویار کی آنکھ کھلی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ شفا! زاویار نے چونک کر پکارا تو شفا بھی بے ساختہ ہڑبڑا گئی۔ تم یہاں کب آئیں اور کہاں گئی تھیں؟ مجھے بتاؤ آخر، میری بات سنیں، میں کہیں نہیں گئی تھی۔ شفا نے اس کی بات کاٹ کر فوراً کہا۔ کہیں نہیں گئی تھی تو کیا کوئی جادو کی چھڑی تھی جس نے تمہیں ہم سب کی نظروں سے اوجھل رکھا؟ تم یہی تھی مگر سب کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی، کسی جادوئی مخلوق کی طرح۔ زاویار نے غصے سے کہا۔ ایسا نہیں ہے، مگر جب آپ حالات سے انجان رہتے ہیں تو لوگ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بآسانی کامیاب ہو جاتے ہیں، شفا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر زاویار نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ تم یہی تھی مگر میری آنکھوں میں دھول جھونک کر سب نے مجھے بے وقوف بنایا، وہ غصے سے بولا۔ پھپھو نے مجھے فرزانہ کے کمرے میں بند کر دیا تھا، تو امی نے تم پر یہ ظلم کیوں اٹھایا یہ بھی بتاؤ، اور تم بچی تو نہیں کہ کمرے سے آواز نہیں دے سکتی؟ وہ اب تک کس کی بات پر شک کر رہا تھا۔ یہ تو آپ پھپھو سے پوچھیں زاویار، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے کیوں مارتی ہیں، کیوں قید کرتی ہیں، جبکہ میرا نکاح ان کی مرضی سے ہوا تھا۔ وہ رونے لگی۔ زاویار کا دل اسے دیکھ کر تڑپ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا، مگر اس کا حجاب جیسے ہی سرکہ جو اس نے نماز کے لیے اوڑھا تھا تو اس کے گلے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حیران ہوا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، مگر میں تھک چکی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تو یہ کہو کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ دراصل وجہ یہی ہے، اگر تمہیں اس گھر سے لگاؤ ہوتا تو تم امی کو یا اس گھر کو اپنا سمجھتی، کہیں جانے کی بات نہ کرتی۔ زاویار کی بات پر وہ حیران ہوئی، نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دل وہاں لگتا ہے جہاں کوئی امید ہو، جہاں کوئی محبت سے پیش آتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، مگر یہاں تو ہر وقت میری تذلیل ہوتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس ذلت کی زندگی میں دل لگا لوں جس میں ہر روز میری روح کو زخمی کیا جاتا ہے۔ شفا کی آواز گلے میں کسی کانٹے کی طرح اٹک گئی اور آنکھوں سے بہتے ہوئے سیلاب کے ریلے جاری تھے۔ ایسا ہے تو ثابت کرو کہ تم سچ کہہ رہی ہو، زاویار نے دانت پیس کر کہا۔ اپنی بے عزتی کا ثبوت دینے کے لیے مجھے بار بار بے عزت ہونا ہوگا، وہ حیرت سے کہنے لگی۔ زاویار لاجواب ہو گیا۔ آپ کو میری بات کے یقین نہیں، نہ کریں، مگر مجھے مزید رسوا ہونے کے لیے مت کہیں۔ شفا نے ہاتھ باندھ لیے۔ ڈائلاگ بازی بند کرو، زاویار نے جیسے اپنے دل کے خلاف جا کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اور واپس بیڈ پر چلا گیا۔ شفا اس کے قریب نہیں آئی، اسے بھی اپنی عزت نفس پر ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، جسے جیتے جی رون نہیں سکتی تھی۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں اس بد کردار کو 3 طلاق دو اور چلتا کرو اسے، اب تک یہ ہمارے گھر میں رہ کر ہماری آنکھوں کے سامنے مظلومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ ماریہ بیگم نے رونے کی اداکاری کی۔ جانے کہاں اور کس کے ساتھ رہ کر آئی تھی؟
میں نے تو سب کو فون کر کے پوچھا بھی تھا. اب اگر تیرے دو دیال والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ واپس یہیں آ گئی ہے تو لوگ ہمیں تھو تھو کرتے رہیں گے. بس کر دیں امی. زاویار نے ان کی بات کاٹی. آپ کو کیا ضرورت تھی سب سے فون کر کے شفا کے بارے میں پوچھنے کی جبکہ وہ گھر پہ ہی تھی؟ وہ تلخ لہجے میں بولا. ہیں گھر پہ تھی؟ کہاں؟ ہمیں تو نہ دکھی. وہ حیرت سے کہنے لگی. خیر جو بھی، میں خود سب کو بتا دوں گا کہ یہ محض ایک غلط فہمی تھی. آپ فکر نہ کریں. زاویار کی بات پر وہ جیسے ہکا بکا رہ گئیں اور انہیں اندر ہی اندر آگ لگ گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات ختم کیسے ہوگی جبکہ اس بے وقوف لڑکی نے اتنا بڑا تماشا کیا تھا. وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے بولی. جانے کیسے وہ خاموش تھیں حالانکہ ان کا دل تو کر رہا تھا ابھی کہ ابھی شفا کا گلا گھونٹ دیں. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں سب جانتا ہوں. ایسا ہوتا تو وہ... زاویار نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. خیر میں چلتا ہوں. وہ یکدم اٹھ کر باہر چلا گیا. ماریہ بیگم غضبناک ہوئی اور سیدھا آ کر شفا کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا. پھپھو مجھے چھوڑ دیں. میں نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ دیں. وہ اپنے بالوں سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. کیوں بہت زبان نکل آئی ہے تیری؟ میرے بیٹے کو میرے ہی خلاف ورگلایا ہے. تجھے آج میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی. ماریہ بیگم نے اس کے منہ پر تماچے مارے. ارے بڑی بیگم صاحبہ اسے چھوڑ دیں. اگر وہ مر گئی تو آپ کیا کریں گی؟ فرزانہ دوڑتی ہوئی آئی. سونیا اسے دیکھ کر جا رہی تھی جب اچانک وہاں باری پہنچا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سونیا کو پک کرنے آیا تھا. کافی دیر سے لان میں بیٹھا تھا مگر اندر شور سن کر دوڑتا ہوا آیا. ماریہ بیگم اور سونیا کو ان کے اصلی روپ میں دیکھ کر بے ساختہ گھرایا. ارے باری تم؟ وہ کانپ گئی کہ اس کی امیج خراب ہو جائے گی. امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں بھابھی کو. سونیا نے دوڑ کر ماں کے ہاتھوں سے شفا کو چھڑایا مگر وہ ہوش میں ہوتی تو کچھ سنتی ہی نہ. وہ غصے میں تھی. چھوڑیں اسے. انسانیت بالکل نہیں آپ لوگوں میں. سونیا کی بات سمجھ نہیں آئی. ماریہ بیگم کو تو باری نے تیزی سے شفا کا بچاؤ کرتے ہوئے دور دھکیلا. باری کی ذرا سی کوشش پر وہ دور جا کر گری. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کسی بھی ایک اکیلے انسان کو اس طرح مارتے پیٹتے؟ باری نے چلاتے ہوئے کہا. وہ شفا کی حالت دیکھ کر غضبناک ہوا تھا. ویسے ہی وہ اسے پسند کرتا تھا اور جب اسے سونیا کو سمجھ آئی تھی تب سے شفا کو باری کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا. مگر باری پھر بھی آتا رہا کیونکہ وہ شفا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. سونیا سے دوستی کرنے کے پیچھے اصلی وجہ شفا ہی تھی. ارے بیٹا یہ لڑکی معصوم یا بے گناہ نہیں. بس کر دیں. جو بھی ہے وہ اکیلی ہے اور آپ اسے ظالموں کی طرح مار پیٹ رہی ہیں. اس کا گناہ جو بھی ہو لیکن سزا دینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. باری ان کے مقابل کھڑا ہو کر بولا. باری ٹھیک کہہ رہا ہے ممی. آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. وہ اگر غلط ہے تو آپ اسے معاف بھی کر سکتی تھیں. سونیا نے ایک دم پینترا بدلا. ماریہ بیگم حیران ہوئی. باری نے فرزانہ سے کہا کہ وہ اسے اندر کمرے میں لے جائے. فرزانہ یک دم اسے اندر لے گئی. باری امی غصے میں تھی. تم پلیز بھائی یا کسی دوسرے کو بیچ میں مت گھسیٹو. میں سمجھا دوں گی. سونیا کو ڈر تھا کہ باری اس کے ساتھ تعلق توڑ دے گا اس لیے اسے موبائل کان سے لگائے دیکھ کر قریب آئی اور منت سماجت کرنے لگی. اسے فکر تھی تو بس باری کی اور کچھ نہیں. مجھے تم سے بات نہیں کرنی. تم اس حد تک جا سکتی ہو مجھے بالکل علم نہیں تھا. باری نے دانت پیس کر کہا. جی ایمرجنسی ہے. جلدی ایمبولینس کے ساتھ ایک نرس بھیج دیں. باری نے یک دم فون بند کیا. پلیز مجھے فالو کریں اور اسے باہر لے آئیں. باری نے فرزانہ سے عاجزانہ درخواست کی. آپ لوگ کان کھول کر سن لیں. اگر کسی نے کوئی حرکت یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں فوراً پولیس بلا کر آپ دونوں کو جیل میں ڈلوا دوں گا. باری نے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر دھمکی دی تھی. باری میری بات سننے کی کوشش کرو. جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں. دراصل امی... سونیا نے اس سے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی تھی مگر باری فرزانہ کے ساتھ شفا کو لے کر چلا گیا. وہاں پہنچ کر اس نے اپنی کزن سائرہ کو کال کی تھی جو شفا کی بیسٹ فرینڈ تھی. سائرہ یہ بہت غلط کر رہا ہے. زاویار کو پتہ چلا تو وہ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے. شفا نے پریشانی سے کہا. رہنے دو. تمہارے شوہر کو تم پر بھروسہ کرنا چاہیے یار. وہ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں تمہارے معاملات میں. تم بیوی ہو اس کی. سائرہ کے لہجے میں افسوس تھا. شفا کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ زاویار جیسے ہی وہاں پہنچا تیزی سے شفا کی طرف لپکا تھا. اسے تو ماں بہن نے ورغلا کر بھیجا تھا کہ شفا نے لڑائی کرنے کے بعد باری کو بلایا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی. مگر وہاں پہنچ کر شفا کی حالت دیکھی تو وہ حیران ہوا تھا. یہ سب کیسے ہوا؟ زاویار کے سوال پر سب خاموش ہو گئے تھے. آپ عجیب شوہر ہیں. بیوی پر چاہے کوئی کتنے بھی ظلم کر لے مگر کچھ خبر نہیں کہ یہ سب کس نے اور کب کیا ہے. باری یک دم جذباتی ہو گیا. تم کون ہو بھائی اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میرے گھر میں گھس کر میری ماں بہن کو دھمکی دینے کی جرت کیسے کی؟ زاویار نے دھیمی آواز میں مگر غضبناک لہجے میں کہا.
اور باری کی طرف بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی فیملی کو بھی سمجھائیں کہ دوسروں کو گھر بلا کر یہ تماشے نہ دکھائیں۔ وہ طنز کیے بنا نہ رہ سکا۔ سائرہ بے ساختہ ان کے قریب آئی۔ شفا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں باری، میرے شوہر سے تمیز سے بات کریں۔ آپ ہوتے کون ہیں اس لب و لہجے میں بات کرنے والے؟ شفا نے غصے سے کہا۔ باری خاموش ہو گیا۔ یار پلیز ایک اور تماشا نہ کریں۔ زاویار اسے چھوڑ دیں پلیز۔ سائرہ نے پریشانی سے دونوں کے ہاتھ چھڑائے۔ زاویار اسے چھوڑ دیں، شفا نے گھبرا کر کہا۔ تمہارا جتنا خرچہ ہوا ہے سب لوٹا دوں گا، سمجھ گئے؟ زاویار نے غصے سے کہا۔ زاویار اب آپ غلط بات مت کریں، فرزانہ سے پوچھیں کہ شفا کو آئے دن تمہاری ماں بہن کتنا ٹارچر کرتی ہے۔ اگر آج باری نہ ہوتا تو وہ مر سکتی تھی۔ ذرا اس کی میڈیکل رپورٹس دیکھ لیں، سائرہ نے بے بسی سے کہا۔ باری باہر چلا گیا۔ چھوٹے صاحب یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر باری صاحب نہ آتے تو آج چھوٹی بی بی شاید ہی بچ پاتی، فرزانہ نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر باری نے کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل گیا۔ میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، سائرہ نے جانے سے پہلے کہا۔ میری بات یاد رکھو، تمہیں اپنے شوہر کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ اس شخص نے ہمیشہ تم سے لاپرواہی اور بے اعتنائی برتی ہے۔ آخر اس رشتے کی ضرورت کیا ہے؟ بس کرو سائرہ، وہ میرے شوہر ہیں، کچھ مت کہو، شفا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ شوہر جسے تم پر ذرا بھروسہ نہیں، نہ ہی تمہاری فکر ہے، وہ تلخی سے بولی۔ زاویار جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی گاڑی کی چابی نہیں مل رہی تھی، وہی ڈھونڈنے وہ واپس لوٹا تھا۔ ختم کرو اس رشتے کو جس نے تمہاری زندگی عذاب کر دی ہے۔ باری سے شادی کر۔ بکواس بند کرو سائرہ، شفا نے غصے سے اس کی بات کاٹی تھی۔ زاویار اتنے برے نہیں جتنا تم سمجھتی ہو، لیکن جو بھی ہو آئندہ اپنے کزن سے میرا نام مت جوڑنا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، مجھے ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہے اور انہی کے نام پر مر جانا منظور ہے۔ زاویار اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا۔ تم جانتی ہو نا باری صرف تمہاری خاطر وہاں آتا تھا، سائرہ نے جیسے شکایت کی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیوں اور کس لیے آتا تھا، اور اس کے آنے سے اس کی توجہ نے پھپھو اور سونیا کو مجھ پر مزید الزامات لگانے کا موقع دیا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں سب جانتی تھی، اس لیے تو چھپتی رہتی تھی۔ ہم جیسی بے آسرا لڑکیوں کی خوبصورتی یا باکردار ہونا بھی جرم بن جاتا ہے، اس لیے آج کے بعد پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کے بعد میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں، وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ تم سب سے پہلے خود اپنی خوشیوں کی قاتل ہو۔ جو انسان اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں وہ کنویں کے مینڈک ہی رہتے ہیں، سائرہ نے افسوس سے کہا اور باہر نکل گئی۔ اس کے باہر آتے ہی زاویار دروازے سے ہٹ گیا تھا۔ اب تو شفا کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہ تھی اور حوصلہ جواب دے چکا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہوگی نا؟ زاویار نے اس کے پاس آ کر کہا۔ نہیں تو، وہ مختصر بولی۔ جو بھی ہو تمہیں مجھے سب بتانا چاہیے تھا، ایک بار تو اعتبار کرتی، زاویار نے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ کہا تھا، سب بتایا تھا، مگر آپ نے شاید میری بات پر بھروسہ نہیں کیا تھا، وہ بے تاثر لہجے میں کہنے لگی۔ خیر مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے، میں سمجھ چکی ہوں، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ جب تک میرے خدا کی رضا ہے میں کوشش کروں گی کہ خاموش رہوں، شفا نے اطمینان سے کہا۔ میں تمہارے کسی غم یا زخم کا مداوع نہیں کر سکتا، مگر کوشش ہے کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ملے، زاویار نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ آپ گھر چلے جائیں، آرام کر لیں جا کر، فرزانہ میرے ساتھ ہے، شفا نے بات ختم کی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں۔ تمہیں کیا واقعی لگتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں؟ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے منائے یا یقین دلائے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری فکر نہ کریں، اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ وہ کروٹ لے کر سونے لگی۔ یعنی تمہیں میری باتیں جھوٹی لگ رہی ہیں؟ تم ٹھیک ہو اپنی جگہ، میں اسی رویے کے قابل ہوں۔ زاویار اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ جو بھی ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی میں آپ مجھے چھوڑ کر جانے ہی والے ہیں تو میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کیوں؟ کل، آج، ابھی کبھی بھی چلے جائیں، شفا نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ پوری بات سن لو، میں تمہیں اپنے ساتھ سعودیہ لے جاؤں گا۔ زاویار کی بات سن کر اسے دلاسا نہیں ہوا، وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ زاویار اسے تکتا رہا۔ کتنی معصوم ہے، کتنی خوبصورت ہے، مگر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، زاویار نے اسے دیکھ کر سوچا تھا۔ زاویار نے قریب آ کر اس کے سر کو تھپ تھپانا شروع کیا اور اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ وہ جانتا تھا اس کی روح پر لگے زخم بہت گہرے ہیں، مگر فی الحال اس کے ظاہری زخم تو بھر جائیں گے۔ اس کے ساتھ سے شفا کو بہت جلدی نیند آ گئی۔ جانے کتنے دنوں سے وہ ایسی پرسکون نیند نہیں سوئی تھی، آج زاویار کی وجہ سے پرسکون نیند نصیب ہوئی۔ میں تو کب سے راہ تک رہی تھی کہ تم لوگ گھر آ جاؤ،
پھپھو نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اسے آرام کرنا ہے تو فی الحال میں شفا کو کمرے میں لے جاتا ہوں۔ پھپھو نے جیسے ہی اسے سہارا دینے کی کوشش کی، زاویار نے فوراً کہا۔ وہ من ہی من میں بہت غصہ ہوئیں مگر خاموش رہیں۔ فرزانہ شفا کا کھانا بھی کمرے میں لے آئی۔ زاویار نے جاتے ہوئے کہا، سونیا بھی اس کے رویے سے طیش میں آ گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہا تھا نا، باری کے سامنے کوئی ناٹک کر لیتی، مگر آپ کو تو مار پیٹ کی اتنی عادت ہے کہ سب بھول جاتی ہیں۔ کر دیا نا باری کو مجھ سے دور، وہ غصے سے بولی۔ ویسے بھی وہ لڑکا اس منحوس کے لیے ہی آتا تھا، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو۔ کب تک تم خود کو دھوکے میں رکھو گی؟ وہ چڑھ کر بولی۔ بس کریں، میں سب جانتی ہوں۔ سونیا نے کوئی لحاظ نہ کیا۔ سب سے التجا ہے میری بیوی کا خیال رکھیں، بس کچھ دنوں کے بعد ہی میں اسے لے کر سعودیہ چلا جاؤں گا۔ زاویار نے رات کے کھانے پر کہا۔ کیا ہمیں چھوڑ کر جاؤ گے؟ پھپھو حیرت سے بولی۔ کیوں، پہلے تو آپ ہی نے بھیجا تھا، ویسے بھی میں ہر ماہ پیسے بھیج دوں گا۔ نجم کو کسی کام میں لگائیں، کب تک آوارگی کرتا رہے گا؟ وہ غصے سے بولا۔ بھائی مجھے بھی سعودیہ لے چلیں، نجم نے خواہش ظاہر کی۔ یہاں کون گھر کا خیال رکھے گا؟ بہت ہوئی آزادی، اب گھر اور گھر والوں کی ذمہ داری لو۔ وہ کھانا ختم کرتے ہوئے بولا تھا۔ سب اس کی باتوں سے چپ ہو گئے۔ پھپھو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ زاویار پھر اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اچانک نجم کی آواز سن کر وہ باہر آئیں۔ چائے بنا کر لاؤ، جب سے بھائی آئے ہیں تمہارے نخرے بڑھ گئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتی۔ نجم کی چیخیں گھر میں گونجنے لگی۔ تائی امی کو بہانہ مل گیا، ویسے بھی زاویار کے آنے کا وقت تھا۔ آج تو کوئی بڑا الزام لگا کر وہ بھی اپنی اس بھتیجی سے جان چھڑوانے والی تھی۔ فرزانہ سے کہتی ہوں، شفا نے جاتے ہوئے کہا۔ چائے تو تم ہی بناؤ گی، نجم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، زاویار نے آ کر اس کے ہاتھ کو جھٹک کر غصے سے کہا۔ بیٹا یہ خواہ نجم سے الجھ رہی تھی۔ پھپھو نے یکدم بات بنائی، مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میں نے سب کو وارن کیا تھا نا کہ شفا سے کوئی بدسلوکی نہیں کرے گا، پھر تمہاری جرأت کیسے ہوئی اپنی بھابھی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ زاویار نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شفا دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھائی ایسا کچھ بند کرو اپنی بکواس، زاویار نے چیخ کر کہا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں اسے لے کر چلا جاؤں گا، تو کیا ضرورت ہے اسے کچھ بھی کہنے کی؟ وہ گرایا۔ کسی کی جرأت نہ تھی کہ مزید صفائی دے۔ چلو اندر، وہ شفا کو کمرے میں لے آیا۔ مجھے معاف کر دو جو تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ شفا اسے شرمسار دیکھ کر خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب تمہارے ساتھ اس قدر بدسلوکی کرتے ہیں۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں کل ہی۔ زاویار کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، زاویار نے اسے سینے سے لگا کر کہا۔ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ شفا نے اس کے سینے سے لگ کر کہا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، وعدہ رہا۔ زاویار نے اس کی پیشانی کو چوم کر یقین دلایا۔ شفا نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے پر سر ٹکا لیا تھا۔ زاویار اٹھ جائیں، کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ صبح ہی صبح وہ زاویار کو پکار کر نیند سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ دیکھیں یہ کون آ گیا ہے دروازے پر؟ شفا کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ وہیں تھی۔ کون ہے، کہاں پر؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ پہلے جاگ تو جائیں، وہ اپنی ہنسی چھپا کر بولی تھی۔ شفا کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر زاویار کا یکدم موڈ آف ہو گیا۔ ڈرا دیا مجھے، وہ تکیے پر اوندھے منہ گر کر بڑبڑایا تھا۔ آپ نہیں اٹھیں گے تو ایسا کرنا ہوگا نا، مگر کیا فرق پڑا، واپس پھر سے سو گئے۔ جانے کتنی کالز آ چکی ہیں، مگر آپ پر نیند کی دیوی سوار ہے، وہ مصنوعی ناراضگی سے بڑبڑا رہی تھی۔ سعودی عرب میں آئے انہیں کافی ماہ ہو گئے تھے۔ شفا کا رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا تھا۔ زاویار اس کی ناراضگی سے کافی محظوظ ہوتا تھا۔ مجھ پر تمہارے حسن کا سحر طاری ہے، وہ غنودگی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں باہر جا رہی ہوں، جب اٹھ جائیں تو مجھے کال کریے گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی۔ زاویار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ شفا بے ساختہ اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں، مجھے چوٹ لگ جاتی تو، اور ویسے بھی میں باہر گروسری اسٹور تک جا رہی ہوں، آپ آرام سے سوئے رہیں۔ وہ منہ بسورے کہنے لگی۔ یار آج اتوار ہے، کچھ تو آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو، ہر وقت کام کام، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ زاویار نے سختی سے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر کہا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے، ہر وقت کام کرتے ہیں اور اتوار سونے کے لیے ہوتا ہے۔ شفا نے الٹا موڈ آف کیا۔ چلو میں جاگ گیا، کیا کرنا ہے میں کر لیتا ہوں، وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑ کر کہنے لگا۔ شفا نے اسے چپ چاپ دیکھا۔ کہو نا، خاموش کیوں ہو؟ زاویار نے اصرار کیا۔ شاپنگ کرنے چلنا تھا، وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی۔
بس اتنا ہی اور کچھ، وہ اس کے چہرے پر جھک کر کہنے لگا۔ اور اٹھ کر فریش ہو جائیں، وہ خفگی سے بولی۔ زاویار کو اس کے لہجے پر ہنسی آئی مگر ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ دیر میرے پاس رہو، اس کے بعد چلتے ہیں، زاویار نے اسے سینے سے لگا کر کہا۔ تم خوش ہو نا؟ زاویار کے سوال پر شفا نے سر اسبات میں ہلا کر اس کے سینے پر ٹکا لیا۔ اب وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ یہ ناول اس حقیقت کو خوبصورتی سے سامنے لاتا ہے کہ ظلم صرف ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوتا، بلکہ بے اعتنائی، خاموشی، غلط فہمی اور اندھا اعتماد بھی کسی انسان کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ شفا کا کردار صبر، حیا، وفاداری اور خودداری کی علامت ہے، اگرچہ بعض مواقع پر اس کی حد سے زیادہ خاموشی نے اس کے دکھ کو اور بڑھا دیا، جبکہ زاویار نے یہ ثابت کیا کہ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ ذمہ داری، اعتماد اور بروقت ساتھ دینے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی لاپرواہی نے بہت نقصان پہنچایا مگر اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے سدھارنے کی کوشش اس کے کردار کا مثبت پہلو رہی۔ دوسری طرف ماریہ بیگم اور سونیا جیسے کردار یاد دلاتے ہیں کہ حسد، ظلم اور اختیار کا ناجائز استعمال آخرکار انسان کی اصل شخصیت دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے، جبکہ فرزانہ، سائرہ اور باری جیسے کردار یہ احساس دلاتے ہیں کہ مشکل وقت میں ایک سچا ساتھ بھی امید کی کرن بن سکتا ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ محبت وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں عزت، اعتماد اور رحم موجود ہو، اور کوئی بھی رشتہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب ایک دوسرے کی بات سننے، سمجھنے اور انصاف کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ جن دلوں کو محبت سے سنبھال لیا جائے وہ ایک دن ضرور سکون پا لیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔